بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 92 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 ثمرۃ العلم، نمبر 2 اکرام الشیب۔ ثمرۃ العلم کا مطلب ہے علم کا پھل، جبکہ اکرام الشیب کا معنی ہے بڑھاپے کی قدر۔ ثمرۃ العلم لقی ہارون الرشید الکسائی فی بعض طرقه فوقف علیہ وتحفى بسؤاله عن حاله فقال انا بخیر یا امیر المؤمنین ولو لم اجد من ثمرۃ الادب الا ما وهب الله تعالی لی من وقوف امیر المؤمنین علی لکان ذلك کافیا۔ ودخل ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی وهما في مذاکرة وممازحة فقال يا امیر المؤمنین ان هذا الكوفي قد غلب عليك فقال يا ابا يوسف انه لياتيني باشياء يشتمل عليها قلبي وتأخذ بمجامعه فقال الكسائي يا ابا يوسف هل لك في مسألة فقال في نحو او في فقه فقال بل في فقه فضحك هارون حتى فحص برجليه فقال تلقي على أبي يوسف الفقه فقال نعم ثم قال يا أبا يوسف فما تقول في رجل قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار قال إن دخلت الدار طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال فكيف الصواب قال إذا قال أن وجب الفعل دخلت بعد أو لم تدخل وإذا قال إن بالكسر لم يجب ولم يقع الطلاق۔ ترجمہ: ثمرۃ العلم علم کا پھل۔ لقی ہارون الرشید الکسائی فی بعض طرقه، ایک راستے میں ہارون الرشید کی امام کسائی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ فوقف علیہ، تو ہارون الرشید ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وتحفى بسؤاله عن حاله، اور بہت اچھے طریقے سے ان کی حال دریافت کی، بہت اچھے طریقے سے ان کی حالت دریافت کی۔ وتحفى بسؤاله عن حاله، اور بہت اچھے طریقے سے ان کی حالت دریافت کی۔ فقال انا بخیر، تو امام کسائی رحمہ اللہ نے جواب دیا انا بخیر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میں بخیر ہوں، خیریت سے ہوں۔ ولو لم اجد من ثمرۃ الادب الا ما وهب اللہ تعالی لی من وقوف امیر المؤمنین علی لکان ذلك کافیا، اور اگر میں علم ادب کے پھل میں بجز اس کے کچھ اور نہ پاتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، یعنی امیر المؤمنین کے میرے سامنے رک جانا، تو یہی میرے لیے کافی تھا۔ ودخل ابو یوسف رحمہ اللہ وہما فی مذاکرۃ وممازحۃ، ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تشریف لائے اس حال میں کہ وہ دونوں گفتگو اور ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ فقال یا امیر المؤمنین، تو فرمایا اے امیر المؤمنین ان هذا الکوفی قد غلب علیک، کہ یہ کوفی آپ پر غالب آ چکا ہے۔ فقال یا ابا یوسف، تو ہارون الرشید نے کہا اے ابو یوسف انه لیاتینی باشیاء یشتمل علیہا قلبی، یہ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جو میرے دل کو بھاتی ہیں۔ وتأخذ بمجامعه، اور میرے دل پر چھا جاتی ہیں۔ فقال الکسائی، پھر کسائی نے کہا یا ابا یوسف، اے ابو یوسف هل لک فی مسألۃ، آپ کے پاس ایک مسئلے کا کوئی جواب ہے؟ فقال فی نحو او فی فقہ، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ نحو کا ہے یا فقہ میں ہے؟ فقال بل فی فقہ، تو امام کسائی نے فرمایا نحو میں نہیں ہے بلکہ فقہ میں ہے۔ فضحک ہارون، تو ہارون الرشید ہنس پڑا۔ حتی فحص برجلیہ، یہاں تک کہ اپنے پیر سے زمین کریدنے لگا۔ فقال تلقی علی ابی یوسف الفقہ، اور کہا کہ تم ابو یوسف کے سامنے فقہ ڈالتے ہو، فقہ کا مسئلہ پیش کرتے ہو۔ فقال نعم، تو امام کسائی نے فرمایا ہاں، یعنی ابو یوسف تو فقہ کے امام ہیں، ان سے کیا فقہ کا مسئلہ پوچھنا۔ ثم قال یا ابا یوسف، اور پھر اس کے بعد امام کسائی نے فرمایا اے ابو یوسف فما تقول فی رجل قال لزوجته، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے کہے انت طالق ان دخلت الدار، کہ تجھے طلاق ہو اگر تو گھر میں داخل ہو۔ قال، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ان دخلت الدار طلقت، اگر وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔
قال اخطأت یا ابا یوسف، اے ابو یوسف تم نے غلط کہا ہے، خطا کی ہے۔ فضحک الرشید، تو ہارون الرشید ہنس پڑا۔ ثم قال، اور پھر بولا، فکیف الصواب، پھر صحیح کیا ہے؟ قال، تو امام کسائی نے فرمایا، اذا قال ان، یعنی ان حمزہ کے فتح کے ساتھ، وجب الفعل دخلت بعد او لم تدخل، تو فعل واجب ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، بعد میں داخل ہو یا نہ ہو۔ اور اگر ان کہے کسرہ کے ساتھ، لم یجب ولم یقع الطلاق، فعل واجب نہ ہوگا اور طلاق واقع نہ ہوگی۔ حل لغات، ثمرتن پھل، اس کی جمع ثمارن آتی ہے۔ ہارون الرشید کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے۔ الکسائی، ابو الحسن علی بن حمزہ اسدی کوفی، یہ مامون الرشید کے استاد ہیں۔ جس طرح آپ نے کوفیین میں قرات کا ڈنکا بجایا، اسی طرح کوفہ میں نحو کی امامت کا جھنڈا نصب کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص نحو میں تبحر حاصل کرنا چاہے وہ کسائی کی اولاد ہے۔ آپ فن قرات میں حمزہ زیات کے شاگرد ہیں۔ کسائی، سیوے، یزیدی، ابو یوسف محمد میں اکثر مناظرات ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امام محمد نے کہا، جو شخص سجدہ سہو میں سہو کرے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آیا اس کو پھر سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو کسائی نے کہا نہیں۔ امام محمد نے فرمایا، کیا وجہ ہے؟ کسائی نحات کا مذہب ہے، المصغر لا یصغر، یعنی جس صیغہ کی تصغیر کر لی جائے پھر اس کی تصغیر نہیں ہوتی۔ خطیب نے تاریخ بغدادی میں لکھا ہے کہ یہ قصہ امام محمد و ظفر کا ہے۔ جب ہارون نے خراسان کا قصد کیا تو امام محمد اور کسائی ان کے ساتھ تھے۔ موضع رمبویہ میں جو علاقہ رے سے ہے، ان دونوں کی حیات کا جام لبریز ہو گیا، اور 183 ہجری میں اور ابن انباری کے بقول 182 میں وہی انتقال ہو گیا۔ ہارون نے حسرت سے کہا، آج میں نے فقہ اور لغت کو رے میں دفن کیا۔ تحفا فی شیء یتحفا تحفیا، کسی چیز میں کوشش کرنا۔ مذاکرت، ذاکر یذاکر مذاکرتن، باب مفاعلہ، باہم گفتگو کرنا۔ ممازحت، مازح یمازح ممازحتن، باہم ہنسی مذاق کرنا۔ فحسب رجلیہ، فحسب الرجل یفحس فحسن، با فتح یفتح سے کریدنا۔ طلقت، طلق یطلق تطلیقا و طلاقا، طلاق دینا۔ من وقوف امیر المؤمنین، من وقوف امیر المؤمنین، من بیانیہ ہے ما وہب اللہ تعالی میں ما کا۔ رجل قال لزوجتہ، رجل موصوف ہے اور ما بعد والا جملہ صفت ہے۔ وضاحت، اس سبق کے اندر ثمرۃ العلم کو بیان کیا گیا ہے کہ علم کا پھل، علم سے انسان مہذب، شائستہ اور شریف ہو جاتا ہے، کہ علم سے انسان کو گفتگو کا سلیقہ آ جاتا ہے اور ہر آدمی کے مرتبے کے لحاظ سے بات چیت کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے رک کر امام کسائی کی حالت دریافت کی۔ ظاہر ہے کہ یہ لحاظ کسائی کے علم کی وجہ سے ہی کیا، اور امام کسائی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے علم کا یہی پھل میرے لیے کچھ کم نہیں کہ امیر المؤمنین میرے سامنے رک گئے۔ علم کی وجہ سے آدمی لطیف پیرائے میں عمدہ طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ امام کسائی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درمیان فقہی مسئلے کے بارے میں جو گفتگو ہوئی، اسے محض نحوی لطیفہ ہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان اور ان کی وجہ سے جو فرق ہوا اس سے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بھی بخوبی واقف تھے، مگر چونکہ سوال انہی کے ذریعے تھا اس لیے اسی طرح جواب بھی انہوں نے دیا، اور مسئلہ بالکل صحیح ہے، مگر اس طریقے کی لطیفانہ گفتگو بھی انسان علم ہی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم سے انسان کی عزت بھی ہوتی ہے، اور علم سے انسان باحیثیت بھی ہو جاتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے انسان پر لطف اور لطیفانہ گفتگو بھی کر سکتا ہے، مزاح کرنے کے اوپر بھی اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ عنوان نمبر 2، اکرام الشیب۔ حدث محمد بن مسلم الحواسی الرجل الصالح قال رأيت يحيى بن أقسم القاضي في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال يا شيخ السوء لأحرقن بالنار، فأخذني ما أخذ العبد بين يدي مولاه، فلما أفقت قالها ثانية وثالثة، فلما أفقت قلت يا ربي ما هكذا حدثت عنك؟ فقال تعالى ما حدثت عني؟ قلت حدثني عبد الرزاق قال حدثني معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري
عن انس بن مالك عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك يا عظيم انك قلت ما شاب لي عبد في الاسلام شيبة الا استحييت منه ان اعذبه بالنار فقال الله عز وجل صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهري وصدق انس وصدق نبيي وصدق جبريل انا قلت ذلك انطلقوا به الى الجنہ۔ ترجمہ: اکرام الشیب، بڑھاپے کی قدر۔ حدث محمد بن مسلم الحواس الرجل الصالح، نیک شخص محمد بن مسلم حواس نے بیان کیا، قال وہ فرماتے ہیں رأیت یحیی بن اقسم القاضی فی المنام، میں نے یحییٰ بن اقسم قاضی کو خواب میں دیکھا، فقلت له، تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال اوقفنی بین یدیہ، تو اس نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، وقال یا شیخ السوء، اور فرمایا اے برے بوڑھے، لولا شیبتک لأحرقنک بالنار، اگر تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو میں تجھے آگ میں جلا دیتا، یا لأحرقتک بالنار، تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو میں تجھے آگ میں جلا دیتا، فأخذنی ما یأخذ العبد بین یدی مولاہ، تو مجھے اس چیز نے پکڑ لیا جو غلام کو اس کے آقا کے سامنے پکڑ لیتی ہے، یعنی بے ہوشی۔ فلما افقت، تو جب مجھے ہوش آیا، افاقہ ہوا، قالہا ثانیۃ وثالثۃ، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری اور تیسری مرتبہ یہی فرمایا۔ فلما افقت، جب مجھے افاقہ ہوا، قلت، تو میں نے کہا یا ربی، اے میرے پروردگار، ما ہاکذا حدثت عنک، تیرے بارے میں مجھ سے اس طرح حدیث بیان نہیں کی۔ فقال تعالی، تو حق تعالی نے فرمایا ما حدثت عنی، میرے متعلق تجھ سے کیسی حدیث بیان کی گئی ہے؟ قلت، تو میں نے عرض کیا مجھ سے عبد الرزاق نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث معمر بن راشد نے بیان کی، ان سے ابن شہاب زہری نے، ان سے انس بن مالک، اور ان سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان سے آپ نے یا عظیمو، اے عظمت والے، انکا قلتا، بے شک تو نے فرمایا ہے، ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبتن، میرا کوئی بندہ اسلام میں بوڑھا نہیں ہوتا، الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار، مگر میں اس سے شرماتا ہوں کہ اسے آگ میں عذاب دوں۔ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے فرمایا کہ صدق عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، اور زہری نے بھی سچ کہا، وصدق انس، حضرت انس نے بھی سچ کہا، وصدق نبیجی، میرے نبی نے بھی سچ کہا، وصدق جبریل نے بھی سچ کہا، انا قلت ذالک، میں نے یہ کہا ہے، انطلقوا بہ الی الجنہ، لہذا اسے جنت میں لے جاؤ۔ حل لغات: الشیب، شاب یشیب شیبا و شیبتن، بوڑھا ہونا، شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ محمد بن مسلم الخواس مشہور عابد و زاہد صوفی ہیں، قرن ثالث کے اواخر کے مجذوب شمار کیے جاتے ہیں، صاحب حکایات غریبہ شخص ہیں یہ۔ یحییٰ بن اقسم القاضی، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اوقفنی، اوقف یوقف ایقافن، سامنے کھڑا کرنا۔ افقت، افاق یفیق افاقتن، ہوش میں آنا۔ من مرض ہی ہو، صحت یاب ہونا۔ عبد الرزاق امام حمام بن نافع الحمیری 126 ہجری میں پیدا ہوئے، 211 میں وفات پائی، صاحب مصنف مشہور۔ حافظ ذہبی نے ان کی کتاب مصنف کو علم کا خزانہ لکھا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر روایت حدیث میں کسی کو نہیں دیکھا۔ سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ معمر بن راشد الاسدی نزیل الیمن 154 ہجری میں وفات پائی۔ انطلق باحد ينطلق انطلاقا، باب انفعال سے کسی کو لے کر چلنا۔ لأحرقنک بالنار، یہ جملہ لولا شیبتک کا جواب ہے۔ ان اعذبہ بالنار، یہ جملہ بتاویل مصدر ہو کر استحییت کا مفعول واقع ہے۔ وضاحت: اکرام الشیب، بڑوں اور بوڑھوں کی قدر کرنا بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا
ما اکرم شاب شیخا من اجل سنت الا قیض اللہ له عند سنہ من یکرمہ، کہ کسی جوان نے کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی بنا پر عزت نہیں کی، مگر اللہ اس کے لیے اس کے بڑھاپے میں ایسے اشخاص کو مقرر فرما دے گا جو اس کی عزت کریں گے۔ یعنی جو شخص اپنے بڑوں کی تعظیم و تکریم کرے گا اس کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت کو بھی بڑے بوڑھوں کو عذاب دینے سے شرم آتی ہے اور سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتے ہیں بغیر کسی سزا کے۔ دنیا کے اندر بھی سفید بالوں سے جن سے اللہ کو حیا آتی ہے، انسان کو بھی حیا کرنی چاہیے اور بوڑھوں کا اکرام کرنا چاہیے۔